انہوں نے یہ اپنی گفتگو میں فرمایا کہ یزید کا شارب الخمر ہونا، شرابی ہونا کسی مستند روایت سے ثابت نہیں تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی یہی رائے ہے۔ تو قبلہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ فقط کیا ہمارے پاس ایک ہی مفتی ہیں، اور آج تک تاریخ میں جو یزید سے ایک تنفر اور ایک کیفیت تھی، اور یہ جو معروف بات ہے اور علماء اس کو قبول کرتے ہیں، تو کیا صرف تقی عثمانی صاحب کی بات کو دیکھتے ہوئے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ یزید کا شارب الخمر ہونا، شرابی ہونا واضح نہیں تھا؟ ایک حوالہ ابھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ امام ابن سعد جو طبقات الکبریٰ کے گویا مؤلف ہیں، مصنف ہیں، جنہوں نے اس کو ترتیب دیا، متوفی بھی 230 ہجری کے ہیں، وہ انہوں نے جو پورا ایک باب لکھا ہے، جو ایک پیراگراف لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ اہل مدینہ واقع حرہ کے بعد جب فسادیوں کو مدینے سے نکالنے میں کامیاب ہوئے، یعنی بنی امیہ کو جب مدینے سے نکالنے میں اہل مدینہ کامیاب ہوئے، تو اہل مدینہ نے عبداللہ ابن حنظلہ کے پاس جا کر اپنے معاملات کو رکھا کہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ جو ہیں وہ مدینے کے معاملات کو دیکھیں۔ جی، تو حضرت عبداللہ ابن حنظلہ نے ان سے بیعت لی، جو موت پر بیعت لی تھی، یعنی کہا کہ میری بیعت کرو مگر مرنے تک میرے ساتھ رہو گے۔ جی، ٹھیک ہے۔ وہ بیعت لینے کے بعد جو انہوں نے خطاب کیا ہے وہ لکھ رہے ہیں ابن سعد، امام ابن سعد البصری طبقات الکبریٰ کے اندر۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ بلا خوف، جو ان کے اپنے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو۔ اللہ کی قسم، ہم نے یزید کے خلاف تبھی خروج کیا جب ہم پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اب کہیں ہم پر اللہ کا پتھروں کی صورت میں عذاب نہ آ جائے، ہم پر پتھر برسنا شروع نہ ہو جائیں، اس لیے ہم نے یزید کے خلاف قیام کیا۔ جی، اور ہم نے یزید کے خلاف قیام اللہ کے عذاب سے ڈر کر کیا۔ وہ کہتے ہیں مزید کہ کون یزید؟ کہ ایک ایسا شخص کہ جو اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو حلال قرار دیتا ہے، شراب پیتا ہے اور نماز چھوڑتا ہے۔ 3 باتیں حضرت عبداللہ ابن حنظلہ نے بیان کی اہل مدینہ سے واقع حرہ کے بعد، جب بنی امیہ کو شہر سے نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ طبقات ابن سعد کے اندر امام سعد البصری اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ نے فرمایا کہ ہم اس لیے یزید کے خلاف ہم نے قیام کیا ہے، یزیدیوں کے خلاف، کیونکہ وہ یزیدی تھے جو مدینے میں آئے، ہم نے اس لیے قیام کیا ہے کہ اس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ محارم سے نکاح کا قائل ہے، محرموں سے نکاح کا قائل ہے، بیٹیوں سے، ماؤں سے اور بہنوں سے۔ دوسرا، شراب پیتا ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں شراب پینا مستند روایت سے ثابت نہیں ہے، وہ شراب پیتا ہے۔ تیسرا، وہ نماز کو چھوڑتا ہے۔ تو ان 3 باتوں کی بنیاد پر تو شراب پینا یزید کا، ایک اتنے بڑے عالم دین نے یزید کے بارے میں روایت کو نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ہم بیان کرتے ہیں کچھ چیزوں کو، اگر کوئی اس بیچ میں اگر آپ کچھ فرمائیں گے تو آپ سے استفادہ ہوگا، اور میں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی مولانا، اسی طرح کچھ اور روایات بھی ہیں، جیسے جو حضرت ابو سعید خدری نے سورہ مبارکہ مریم کی 59ویں آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کچھ لوگوں کے بعد کچھ ناخلف آئیں گے۔ یہ جو ناخلف آئیں گے نا، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 سالوں کے بعد ناخلف شروع ہو جائیں گے، اور وہ نمازوں کو ضائع کریں گے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، ان قریب دوزخ کے لیے وہ گویا ایک ایندھن بنیں گے۔ امام حاکم اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، المستدرک علی صحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316 میں وہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت کا بڑا نام ہے حضرت سہل بن مہدی المقبلی، وہ متوفی ہیں 1108 ہجری قمری کے۔ وہ روایت تو کیا، وہ ایک دلیل قائم کرتے ہیں، وہ استدلال کرتے ہیں، وہ صغرا کبرا بنا کر منطقی قاعدے کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں کہ مثلا صورت یہ بنے گی کہ شارب الخمر ملعون و یزید شارب الخمر ہذا یزید ملعون۔ وہ کہتے ہیں کہ
ہر شارب خمر، ہر شراب پینے والا ملعون ہے، یزید کیونکہ شراب پیتا تھا لہذا یزید ملعون ہے۔ یہ صغرا و کبرا اور نتیجہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے المشائخ کے اندر۔ جی آقا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اگر اتنے اکابرین علماء اس طریقے سے ذکر کر رہے ہیں اور پھر اس طرح بات کرنا کہ یہ ثابت نہیں ہے ایک عالم کے ذریعے سے، تو یہ کافی حد تک ناانصافی نہیں؟ اسی طرح مولانا اور کچھ کتابوں کے حوالے بھی ہیں، جیسے حافظ شمس الدین ذہبی نے تاریخ الاسلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 30 پر لکھا ہے کہ جب یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر دیا، یعنی واقع حرہ ہو کر گزر گیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بھائیوں اعزاء اقربا کو اس نے شہید کر دیا، شراب خواری اور ہر قسم کے حرام اور خلاف شرع کام انجام دے لیے، تو پھر لوگ یزید سے متنفر ہو گئے، اور جس کا نتیجہ نکلا کہ لوگوں نے اس کے خلاف قیام کیا، اور اللہ نے بھی اس کی عمر سے، اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیا۔ اس کے علاوہ جناب حافظ جلال الدین سیوطی اپنی جو ان کی مشہور کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ حضرت حسین علیہ السلام، آپ یعنی گویا حضرت حسین علیہ السلام کے قاتل ابن زیاد اور یزید پر، یعنی تینوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے ہٹ کر میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی تکمیل الایمان کے اندر 179 اس کا صفحہ نمبر ہے، اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری رائے میں یزید مبغوث ترین انسانوں میں سے، بدبخت ترین لوگوں میں سے تھا۔ اس نے جو کارہائے بد سر انجام دیے امت مسلمہ کے درمیان، امت رسول کے درمیان، تو اس میں ایک تو حضرت حسین کی شہادت ہے، اور اس کے علاوہ اس بدبخت نے مدینے والوں کے اوپر لشکر کشی کی، اور اس نے اس مقدس شہر کی بے حرمتی کی، اور اہل مدینہ کا خون بہایا۔ تو یزید کارہائے بد، اہانت، اہل بیت کی اہانت، حضرت حسین کا قتل، مدینے والوں کو اذیتیں پہنچانا، یہ سب کچھ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اسی طرح تکمیل الایمان کے اندر لکھا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت واضح پیغامات ہیں، کوئی جا کے مفتی صاحب کو ان حوالوں سے آگاہ کرے۔ مولانا مجھے ایک اور حوالہ بھی آتا ہے، دیوبند کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، یعنی آپ سوچیں گے کہ کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند جو انڈیا میں بہت بڑا مرکز ہے ہمارے برادران اہل سنت کا، وہ جو اس کے شاید بانی تھے، میں یہی سمجھوں گا کہ بانی تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، وہ ظاہراً متوفی ہیں 1297 کے۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، یعنی مفتی صاحب کو یہ والا حوالہ شاید سب سے زیادہ بہتر لگے گا، اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یزید نے جب اپنے بالوں پر نکالنا شروع کیے، پر پرزے نکالنا شروع کیے، اور دل کو خواہشات نفس کا پابند بنا لیا، اور اپنے ہاتھ میں جام شراب لے لیا، اور کھلم کھلا فسق اور فجور کرنے لگا، اس نے نماز چھوڑ دی، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ اور یہ انہوں نے ان کی جو کتاب ہے قاسم العلوم، اس کے اندر ظاہراً 175 صفحہ نمبر پر یہ ان کا بیان موجود ہے کہ یزید نے اپنے ہاتھ میں جام شراب لے لیا۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ قاسم العلوم صاحب یعنی مولانا محمد قاسم نانوتوی کے کس بیان کے بعد بھی کسی میرے بھائی مولانا مفتی صاحب قبلہ کو اب کچھ شبہ رہ گیا ہوگا کہ یزید شراب پیتا تھا۔ شکریہ مولانا قبلہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور دعا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جس ہدف کے تحت ہم نے منعقد کیا اپنے ہدف کو پا سکے، اور ازالہ شبہات کا جو ہے وہ مؤثر اور بہتر ذریعہ بن سکے انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ نشست آپ حضرات کے لیے مفید قرار پائے اور بارگاہ حق قرار پائے۔ انشاءاللہ بقیہ شبہات کی طرف بھی جائیں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ بس آج انہی جملات کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔